مولوی مراسی نہیں ہوتا، وہ لطیفے سنانے والا نہیں ہوتا، مولوی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ کی سنت کی یاد تازہ ہو جائے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں رونا آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، جس کی صحبت تمہیں چند لمحوں کے لیے میسر آئے تو تمہارا دل کی سختیاں ٹوٹے، نرمی پیدا ہو جائے۔ اور مولوی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تمیز والوں کو ہی تمیز نصیب ہوتی ہے نا، بکھیاں ننگیاں اور کمینیاں نو تمیزاں کتوں آ جاندی ہیں۔ ایک ماں پیو چنگے اٹھتا ہے تو بندن تمیز آندی ہے۔ تمہیں لگتا ہے پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تم کیا جانو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جھولی میں کیا کچھ عطا فرما رکھا ہے، تمہیں کیا خبر اس چیز کی؟ طبیعتوں کا کنگلا پن، بھوکا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بھوکا وہ ہوتا ہے جو حاسد ہو، تنگ نظر ہو، تنگ دل ہو۔ اور اس ساری بد خصلتوں کے مقابلے میں ایک خاص خصلت جسے رب نے بھی پسند فرمایا، رب کے حبیب نے بھی پسند فرمایا، وہ محبت ہے۔ اور یہ محبت ایسی چیز ہے میرے عزیزو، اس کا کائنات میں مول کوئی نہیں۔ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ہر چیز کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، محبت کی قیمت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہی تھی کملی والے کی اپنی امت سے، پیدا ہوئے۔ اما علیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا محبوب کا سر اقدس سجدے میں تھا اور سرکار کی زبان پہ لفظ تھے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے۔ کیا دیا تھا اس امت نے؟ نذرانہ دیا تھا؟ کیا اس امت نے کو آقا علیہ السلام کو پلاٹ پیش کیے تھے؟ کیا اس امت نے کو آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی اولادیں دے دی تھی اس وقت؟ کیا اس امت نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس وقت؟ ابھی تو حضور پیدا ہوئے، اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، پیدا ہوتے ہی رب ہب لی امتی۔ یہ ایک دیوبندیوں کے ایک مولوی صاحب ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، بڑے جگت باز قسم کے۔ اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو، وہ اپنے مولویوں کو سمجھائے کہ مولوی جگت باز نہیں ہوتا، مولوی مراسی نہیں ہوتا، اور مولوی جو ہے نا ممبر رسول پہ بیٹھنے والا، وہ لطیفے سنانے والا نہیں ہوتا، مولوی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ کی سنت کی یاد تازہ ہو جائے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں رونا آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، جس کی صحبت تمہیں چند لمحوں کے لیے میسر آئے تو تمہارا دل کی سختیاں ٹوٹے، نرمی پیدا ہو جائے۔ اور مولوی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ یہ میں نے آج اس لیے طبعاً جان بوجھ کے نام لیا ہے۔ وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور تقابل بیان کر رہے ہیں۔ تقابل بیان کرتے کہتے ہیں ہم جو ہے نا، ہم اپنے بارے میں بات کی، کہا ہم جو ہے نماز کے وقت آتے ہیں، سیدھا ٹک کر کے بڑے ایکشن کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، نہ دعا، نہ کوئی کسی سے تعلق، نہ سلام، اٹھے اور مسجد سے باہر۔ ہماری تنخواہ ہے 20,000۔ ہمارے برعکس یہ سنی ہے یا رسول اللہ کہنے والے، ان کے مولوی پھنسے ہوئے ہیں، اذان سے 10 منٹ پہلے مسجد آ جاتے ہیں، آ کے مسجد میں مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں بڑی تمیز کے ساتھ۔ میں نے کہا الحمدللہ، تمیز والوں کو ہی تمیز نصیب ہوتی ہے نا، بکھیاں ننگیاں اور کمینیاں نو تمیزاں کتوں آ جاندی ہیں۔ ایک ماں پیو چنگے اٹھتا ہے تو بندن تمیز آندی ہے، تمیز سے بیٹھ جاتے ہیں، بڑا مذاق اڑا رہا ہے، تمیز سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ فلاں کی بھی بخشش کر دے، یا اللہ فلاں کی بھی بخشش کر دے، یا اللہ فلاں کی بھی بخشش کر دے، مذاق اڑا رہا ہے اس پہ، اور کہتا ہے میں ان کی قوم سے کہتا ہوں کہ ان کی تنخواہ ہم سے ڈبل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو آتے ہیں نماز کے وقت، ادھر تکبیر شروع ہوتی ہے اور مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے مولوی بیچارے آتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، پھر فلاں کو بھی، پھر فلاں کو بھی، پھر فلاں کو بھی۔ منحوس آدمی، تو نے خود کو، ساری مخلوق کو اپنے جیسے ہی سمجھ رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تم کیا جانو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جھولی میں کیا کچھ عطا فرما رکھا ہے، تمہیں کیا خبر اس چیز کی؟ اور تم مذاق اڑا رہے تھے بیٹھ کے ممبر پہ کہ نماز کے بعد کہتے ہیں جی فلاں کو بھی بخش دے، فلاں کو بھی بخش دے، فلاں کو بھی بخش دے۔ دنیا مکافات عمل ہے، آج اگر کسی اور کے لیے تم دعا نہیں کرتے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کی جائے گی، کوئی تمہارے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کملی والے کے ان غلاموں کو سعادت نصیب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئیں، آ کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ
میں اپنے آقا و مولا کے لیے یہ تحفہ لائی ہوں، چاہتی ہوں کہ آپ میرے والدین کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ایک اور صحابی آئے، حضور کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، یا رسول اللہ میرے لیے رحمت کی دعا فرما دیں، میرے اولاد کی اور اہل خانہ کے لیے رحمت کی دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کو بھی رحمتوں سے مالا مال فرما، اس کے اہل خانہ کو بھی رحمت سے مالا مال فرما۔ یہ دعا دینا، دعا لینا، یہ تو نبیوں کے امام کی سنت ہے۔ اب گھمنڈ سے بھرے ہوئے لوگ اور اندر بھنڈ پونے سے بھرے ہوئے لوگ ممبر پہ بیٹھنے لگ گئے، طبیعتاً بھوکے لوگ ممبر پہ بیٹھنے لگ گئے، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، انہوں نے کہا قرآن پڑھ لو اور ممبر سے مال لو تاکہ 4 پیسے اکٹھے ہونے لگ جائے۔ سنو، ہم ان کے غلام ہیں، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے کلام پہ مہارت عطا فرمائی، کلام پہ بڑے بڑے قصیدے لکھے، حضور کی شان میں بڑی بڑی نعتیں لکھی۔ بلکہ آج بھی آپ گوروں کے ملک میں چلے جائیں، میں نے اپنے پیر و مرشد اپنے امام سے سنا، فرمایا میں افریقہ کے جنگلات میں گیا، افریقہ کے جنگلات میں وہ قوم جن کو لباس پہننے کا ابھی تک آداب کا نہیں پتا، حبشی چھوٹے چھوٹے لباس پہنتے ہیں اور کئی پتے باندھتے ہیں، بیبیاں اور مرد، فرمایا میں نے وہاں بھی افریقیوں کی زبان سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے نغمے سنے ہیں۔ یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ کس کو شہرت دوام نصیب ہوئی؟ یہ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا ہے، جو اردو میں بیٹھ کے لکھتا ہے اور افریقہ کے جنگلات میں بھی رب تعالیٰ اسے عام فرما دیتا ہے۔ عرب میں آپ چلے جائیں، عرب کے لوگ اردو نہیں جانتے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا جانتے ہیں۔ گوروں کے پاس چلے جائیں، انگریز اردو نہیں جانتے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا جانتے ہیں۔ کہا احمد رضا تو میرے محبوب کے عشق اور محبت میں فنا ہو گیا۔ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، اصل کامل ہو تو اس سے نسبت اختیار کرنے والا بھی کامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کو کائنات میں فنا ہے، نہ خدا کو فنا، نہ خدا کے مصطفیٰ کو فنا۔ کہا احمد رضا تو میرے محبوب کے عشق میں، محبوب کی محبت میں، مودت میں فنا ہو گیا۔ احمد رضا مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا، تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی صبح قیامت تک باقی رہیں گے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ آمین آمین آمین۔ بریلی کے تاجدار، ہائے 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 ہائے، عزت والے ہی عزت والوں کی شان جانتے ہیں۔ طبیعتاً نسلاً پیڑیاں تے کمینیاں نو کی پتا ہوئے کہ عزت والیاں دی شان کی ہے۔ اگر یہ قاعدہ غلط ہوتا اور بھکھے اور کمینے بھی عزت والوں کی شان جانتے ہوتے تو سر اقدس کو جسم مبارک سے جدا کرنے کے بعد چہرہ اقدس پہ چھڑیاں نہ ماری جاتی۔ قاعدہ ہے قانون دنیا کا، قانون فطرت، جسے رب تعالیٰ نے کوئی شان عطا فرمائی ہے وہی شان والوں کی شان جانتا ہے۔ ابو جہل نے مصطفیٰ کو مانے، ابو لہب نے مانا کنہوں نے ہے؟ ابو بکر و عمر نے۔ اور ابو بکر و عمر کی شان آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں بند رکھنا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی کائنات تخلیق نہیں فرمائی، روحیں تخلیق فرمائی، اور فرمایا روحوں میں سے جن روحوں کو رب تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ اور ستھرا پایا، فرمایا ان کو چن کر رب تعالیٰ نے میرا صحابی بنایا ہے، ان کو چن کر میرا صحابی بنایا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام پہ مہارت ہے، بہت عالی وقار گفتگو کرتے ہیں، عالی شان کلام لکھتے ہیں۔ نانپارہ ریاست کا بادشاہ آیا، بادشاہوں کو شوق ہوتا ہے ہماری تعریف کریں، مولوی بلا کے ٹی وی پہ بٹھا لیے جاتے ہیں، وہ جو بادشاہ بھوکے، وہ جو مولوی بھوکے، اور وہ وہاں بیٹھ کے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ یہ نیک ہے، یا اللہ یہ نیک ہے۔ اچھا ادھر اٹھ دینے تھے، پھر دوجی پارٹی دی ماں دے جنازے دے بھی پہنچے ہوتے بھی، یا اللہ یہ نیک ہے۔ اگر یہ سارے ہی نیک ہیں تو پھر گناہگار کون ہے؟ پھر ہم ہی گناہگار ہیں، داڑھیوں والے، ہم ہی گناہگار ہیں، مسجدوں میں بیٹھنے والے،
ہم ہی گناہگار ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ ہی گناہگار ہیں جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، یہ تو سارے نیک ہیں۔ مولوی صاحب نے سرٹیفکیٹ جو دے دی ہے، نہیں سمجھے میرا اشارہ آپ؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، اگے ہی میری مخالفت بہت زیادہ ہے تو پھر مزید پیدا ہو جاندی۔ ہم وہ مظلوم لوگ ہیں کہ جو کہتے بھی کچھ نہیں اور پرچے بھی ہو جاتے ہیں ہم پہ۔ ہم وہ مظلوم لوگ ہیں کہ جو اشارہ بھی نہیں کرتے اور جو ہے وہ لٹکا بھی دیے جاتے ہیں۔ ریاست نانپارہ کے حکمران کی طرف سے پیغام ملا، یا وہ خود چل کے آیا، کہا شان لکھو، میری قصیدہ لکھو۔ آنے والے نے کہا بڑا پیسہ دے گا، بڑا سخی ہے، اس کے پاس جو 2 نظمیں بھی لکھ کے لے جاتا ہے، 2 مصرے بھی لکھ کے لے جاتا ہے، وہ اسے اشرفیاں اور موتی اور ہیرے جواہرات بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جوش آیا، غصہ فرما گئے، فرمایا سنو میری بات۔ قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، اس پہ لکھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، میرا دین پارہ نا نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرے عزیزان گرامی، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلتی کہاں پہنچ گئی۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی مول نہیں، کوئی دنیا میں اس کی چیز قیمت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت تھی اپنی امت سے، اس لیے سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا پیدا ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف منافقین کی حالت یہ ہے کہ کبھی اس بات پہ اعتراض، کبھی اس بات پہ اعتراض، کبھی اس بات پہ جھگڑا، کبھی اس بات پہ جھگڑا، کبھی اس بات پہ جھگڑا۔